الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ جماعت حزب الحق کی جانب سے آپ کا خادم عبدالسبحان نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ آج علم رمل کی 5ویں کلاس ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا کہ اشکال خارج داخل منقلب ثابت کیا ہے، اور اس کلاس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم پڑھیں گے کہ ذائچہ کشی کس طرح کی جاتی ہے، یعنی ذائچہ کس طرح بنایا جاتا ہے۔ یہ سبق تو آئندہ آنے والی کلاسوں میں سے تھا، مگر میں نے ادھر مناسب سمجھا تھوڑا آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ ذائچہ کشی کس طرح کی جاتی ہے۔ ذائچہ بنانے کا طریقہ تو میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، مگر اس پر احکامات آپ نہیں لگا سکتے، اس وجہ سے کہ آپ نے اشکال کے منصوبات نہیں پڑھے۔ چند ہی اشکال کے آپ نے منصوبات پڑھے ہیں، جس میں سے خارج داخل منقلب ثابت اور پچھلی جو کلاسیں ہوئی ہیں اس کے اور بھی منصوبات ہیں، اس کو آپ صحیح طریقے سے پڑھ لیں گے، یاد کر لیں گے، اور اس کے بعد آپ ان جو اشکال ہیں ان کا دائرہ سکن پڑھیں گے، یعنی ان اشکال کے گھر بھی ہیں، پھر اس گھروں کے منصوبات بھی ہیں، وہ بھی آپ صحیح طریقے سے یاد کر لیں گے، پڑھ لیں گے، تو انشاءاللہ ذائچہ کشی کے بعد آپ اس پر احکامات لگا سکتے ہیں۔ اب احکامات کیا ہیں؟ احکامات سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی سوالات ہیں آپ اس کے جوابات اس ذائچہ کشی سے اس کے بعد احکامات لگانے کے بعد آپ حاصل کر سکتے ہیں، یعنی کائنات میں جتنے بھی سوالات ہیں اس علم کے ذریعے آپ اس کا جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ذائچہ کشی کی طرف۔ سب سے پہلے آپ قرعہ ڈالیں گے۔ قرعہ کیا ہے کہ 7 دھاتوں سے بنا ہوا ایک طلسم ہوتا ہے جس پر رمل کی اشکال بنی ہوتی ہیں، اس کو آپ سائل کے سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے زمین پر پھینکوائیں گے، اس سے جو شکلیں حاصل ہوتی ہیں اسے ذائچہ کشی کرتے ہیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے، مگر آپ کے پاس قرعہ نہیں ہے تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سائل سے 1 سے لے کر 96 تک بیچ کے کوئی بھی 4 ڈیجٹ آپ نے اس سے کہنا ہے کہ بتائے، آپ نے تحریر کر لینے، پھر اس سے ذائچہ کشی کی جائے۔ اب ذائچہ کشی کرنے سے پہلے کچھ باتوں کا لحاظ کرنا ہے آپ نے، وہ یہ ہے کہ سائل جو سوال کرنے والا ہے اسے یہ عرض کرنی ہے کہ آپ بھی باوضو ہو جائیں، اور جو ذائچہ کھینچنے والا ہے وہ بھی باوضو ہو جائے اور قبلہ رو بیٹھ جائے، اور ذائچہ کشی کرنے سے پہلے یہ آیہ مبارکہ پڑھ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اور دل میں یہی سوچے اور نیت کرے کہ اللہ جل شانہ بہتر جواب عطا فرمانے والا ہے، اور اسی سے مدد مانگتے ہوئے سوال کے جوابات حاصل کیے جائیں۔ تو فرض کر لیجئے ہمارے پاس سائل آتا ہے، ایک بات عرض کرتا چلوں، میں ذائچے پر احکامات نہیں لگانے والا، ویسے آپ کو ذائچہ کشی کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگلی کلاسوں میں جیسے مناسب رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے احکامات بھی بیان کر دیے جائیں گے۔ تو فرض کر لیجئے آپ کے پاس آتا ہے سائل اور آپ اس سے 4 ڈیجٹ معلوم کرتے ہیں، اس نے 4 ڈیجٹ ہمیں بتائے، فرض کر لیجئے ایک ہے 4 بتایا، دوسرا اس نے بتایا 9، تیسرا بتایا 7، چوتھا بتایا 2۔ صحیح ہے؟ آپ نے کچھ اس طرح کی آپ نے شکل بنا لینی ہے، یا علیمو، صحیح ہے؟ تو پہلے اس نے 4 نمبر ہمیں شکل بتائی، علم رمل کی جو چوتھی شکل ہے ابدا کے اعتبار سے، دائرہ سکن کے اعتبار سے بھی اشکال رکھی جاتی ہیں، بہرحال اس کی طرف جاؤں گا تو آپ کو وہ سمجھنے میں مشکل ہو جائے گی کیونکہ آپ نے وہ سبق نہیں پڑھا ہے۔ بہرحال ہم انہی اشکال کے ذریعے دائرہ با اعتبار ابدا کے حساب سے ہم ذائچہ کشی کرتے ہیں۔ تو 4 نمبر شکل کیا تھی؟ جس نے سبق پچھلے یاد کی ہوں گے اسی پتہ ہوگا کہ 4 نمبر شکل کون سی ہے، یہ ہے ہماری 4 نمبر شکل، صحیح ہے؟ اس کے بعد شکل نمبر 9، شکل نمبر ہماری 9 یہ ہے۔ اس کے بعد
شکل نمبر 7، اس کے بعد شکل نمبر 2، یہ ہے ہماری شکل نمبر 2. صحیح ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ با اعتبار ابدہ مقام الف پر آ رہی ہے یہ شکل، اور اس کے بعد یہ مقام با پر آ رہی ہے، مقام دال پر اور مقام ہا پر. یہ تمام اشکال اسی طرح ہیں. تو جتنے بھی مقام الف پر، یعنی 4 شکلیں ہیں مقام الف پر، جتنی بھی مقام الف پر آ رہی ہیں تو آپ یہاں پر تحریر کر لیں گے، ایک نئی شکل آپ بنا لیں گے اس سے. پہلی شکل کا جو مقام الف پر زوج آ رہا ہے، اور دوسری شکل کا مقام الف پر فرد آ رہا ہے، اور تیسری شکل کا بھی مقام الف پر فرد آ رہا ہے، اور چوتھی شکل کا مقام الف پر زوج آ رہا ہے. صحیح ہے، ایک شکل ہم نے بنا لی. اور دوسری شکل ہم پیدا کرنے کے لیے ہم نے دیکھنا ہے کہ با مقام با پر، یعنی ابدہ کے مقام با پر کون سی اشکال آ رہی ہیں. تو پہلی شکل کے مقام با پر زوج آ رہا ہے، دوسری شکل کے مقام با پر بھی زوج آ رہا ہے، تیسری شکل کے مقام با پر فرد آ رہا ہے، چوتھی شکل کے مقام با پر فرد آ رہا ہے. صحیح ہے. اس کے بعد ابدہ کے مقام دال کو دیکھیں گے اور اس سے تیسری شکل ہم پیدا کریں گے. اب ابدہ کے مقام دال پر فرد آ رہا ہے، پھر جو ہے اس مقام دال پر زوج آ رہا ہے، پھر مقام دال پر فرد آ رہا ہے، پھر مقام دال پر زوج آ رہا ہے. صحیح ہے، یہ تیسری شکل آ گئی. اس کے بعد ہم چوتھی شکل ہم بنائیں گے ابدہ کے مقام ہا سے. مقام ہا پر زوج آ رہا ہے، پھر مقام ہا پر فرد آ رہا ہے، پھر مقام ہا پر زوج آ رہا ہے، پھر مقام ہا پر زوج آ رہا ہے. صحیح ہے، یہاں تک آپ کو یہ بات معلوم ہوگی. اب انہی سے ہی ہم جو ہے نویں شکل یہ دیکھ لیں کہ 8 شکل ہم نے بنا لی. پہلی 4 شکل ہم نے سائل کے جو ڈیجٹ اعداد بتائے تھے اس سے بنائی، پھر ان اشکال سے یہ 4 شکلیں بنی. کل جو ہے 16 شکلیں بنیں گی. ذائچے کی کل 16 شکلیں ہوتی ہیں، ہم نے 16 اشکال بنانی ہیں، جس میں سے اب یہ 8 بن گئی ہیں. اب ہم نویں شکل بنائیں گے، یعنی 9 نمبر شکل بنائیں گے. پچھلی کلاسوں میں نے آپ کو بتایا تھا اگر زوج کو فرد سے ہم اگر جمع کرتے ہیں تو جواب کیا حاصل ہوتا ہے؟ فرد. اب ان کو ہم نے جمع کرنا ہے. اس کو اس کے ساتھ پہلی شکل کو دوسری کے ساتھ جمع کریں گے، پھر ادھر وہ شکل بنائیں گے، اس سے وہ تیسری شکل پیدا ہوگی. اس شکل کو ہم اس شکل کے ساتھ ضرب دیں گے تو ایک اور شکل پیدا ہو جائے گی، پھر اس شکل کو اس شکل کے ساتھ ضرب دیں گے تو ایک اور شکل پیدا ہو جائے گی. تو اب پچھلی کلاسوں میں نے عرض کیا تھا کہ اگر زوج کو فرد کے ساتھ ضرب دیتے ہیں تو جواب کیا آئے گا؟ پھر ہم نے زوج کو زوج کے ساتھ ہم نے ضرب دی تو جواب آیا زوج. پھر فرد کو زوج کے ساتھ ضرب دی تو جواب آیا فرد. زوج کو فرد کے ساتھ ضرب دی تو جواب آیا فرد. اب اس شکل کو اس شکل کے ساتھ ہم ضرب دیں گے. تو فرد کو زوج کے ساتھ ضرب دی تو جواب آیا فرد. فرد کو فرد کے ساتھ دی تو زوج. فرد کو زوج کے ساتھ فرد. زوج کو زوج کے ساتھ زوج. اچھا، یہ ہماری 10ویں شکل بن گئی. اب ہم نے 11ویں شکل اسی قاعدے کے تحت ہم بنائیں گے. زوج کو زوج کے ساتھ ضرب دی تو زوج. فرد کو زوج کے ساتھ ضرب دی تو فرد. فرد کو فرد کے ساتھ ضرب دی تو زوج. زوج کو فرد کے ساتھ ضرب دی تو فرد. اسی طرح یہی شکل فرد کو زوج کے ساتھ ضرب دی، فرد آیا. زوج کو فرد کے ساتھ ضرب دی، فرد آیا. فرد کو زوج کے ساتھ ضرب دی، فرد آیا. زوج کو زوج کے ساتھ ضرب دی تو یہ ہمارا زوج جواب آیا. یہاں تک جو اشکال ہوں گی
وہ ہو گئی 12 ہماری اشکال۔ اب ہم نے 13ویں شکل حاصل کرنی ہے، تو وہی قاعدہ کلیہ ہم استعمال کریں گے، ان دونوں شکلوں کو ملا کے 13ویں شکل ہم حاصل کریں گے۔ فرد کو فرد کے ساتھ ضرب دی، زوج آیا، زوج کو زوج کے ساتھ ضرب دی، زوج آیا، فرد کو فرد کے ساتھ ضرب دی، زوج آیا، فرد کو زوج کے ساتھ ضرب دی تو فرد آیا۔ اسی طرح ہم نے 14ویں شکل حاصل کرنی ہے، تو ان دونوں شکلوں کو ملا کے ہم 14ویں شکل حاصل کریں گے۔ زوج کو فرد کے ساتھ ضرب دی، فرد آیا، فرد کو فرد کے ساتھ ضرب دی، یہ اپنا زوج آیا۔ اب زوج کو فرد کے ساتھ ضرب دیں گے تو فرد آیا، فرد کو زوج کے ساتھ دیں گے تو فرد آیا۔ صحیح ہے، یہاں تک ہماری کتنی شکلیں ہوگی؟ یہ ہماری 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 اور یہ 14 شکلیں ہوں گی۔ کل ہم نے 16 شکلیں بنانی ہیں۔ اچھا، یہاں تک 14 شکلیں ہو گئی، اور اس کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ ان دونوں کو 13 نمبر شکل کو اور 14 نمبر شکل کو ہم نے ضرب دینی ہے۔ زوج کو اگر فرد کے ساتھ ضرب دیں تو کیا آتا ہے؟ جواب زوج آتا ہے۔ زوج کو ہم زوج کے ساتھ دیں تو زوج آتا ہے، زوج کو ہم فرد کے ساتھ دیں تو کیا آتا ہے؟ زوج آتا ہے، فرد کو فرد کے ساتھ دیں تو زوج آتا ہے۔ یہ ہماری 15ویں شکل۔ اب ہم نے 16ویں شکل کو بنانی ہے۔ اس کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ 15ویں شکل کو پہلی شکل کے ساتھ ضرب دیں۔ صحیح ہے، اب اس کے مقام الف پر فرد ہے اور اس کے مقام الف پر زوج ہے، تو ہم زوج کو فرد کے ساتھ اگر ضرب دیتے ہیں تو کیا آتا ہے؟ جواب فرد آتا ہے۔ زوج کو زوج کے ساتھ ضرب دیں گے تو زوج آتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرد کو فرد کے ساتھ ضرب دیں گے تو پھر بھی زوج آتا ہے۔ پھر زوج کو زوج کے ساتھ ضرب دیں گے تو پھر بھی زوج آئے گا۔ یعنی اس شکل کو ہم نے اس شکل کے ساتھ پہلے ضرب دیا تو زوج اور فرد کو، تو پھر فرد آیا، پھر فرد کو زوج کے ساتھ دی، پھر زوج آیا، فرد کو فرد کے ساتھ دی، پھر بھی زوج آیا، زوج کو زوج کے ساتھ دی، پھر بھی زوج آیا۔ یہ ہماری کل جو ہے 16 اشکال ہیں۔ ویڈیو تو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، مگر ذائچہ سمجھنے کا طریقہ بھی آپ کو تو بتانا ضروری تھا۔ بہرحال آپ اس کو صحیح طریقے سے یاد کر لیں، جو بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو وہ بھی پوچھ لیجئے گا۔ اسے کاپی میں تحریر بھی کر لیں اور اپنی طرف سے بھی کچھ تصوری ذائچے آپ بنائیں تاکہ آپ کو تقویت ملے۔ آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ بھی لیجئے گا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کریے، کمنٹ کریے، شیئر کریے۔ الاسلام زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔